کہاں چل رہا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تلاوت قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی بھی اچھی نیتیں زیادہ ہو اتنا ہی ثواب زیادہ ملتا ہے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ مخچے تاسو دا نیتو کو چی قرآن کریم تعظیم دے پارا چور اپورے تاسو مجنکیجی التحیات پا شکل چی بچی نیجو او رضائے الہی دے پارا قرآن باندے عمل کولو دے پارا بشد توجہ سرا اخپل اختیار چے تاسو مجھئی او زڑپ اخلاص سرا دے اللہ تعالی حکم او حدیث پاک باندے عمل کولو سرا چے انشاءاللہ زڑا سرا با تلاوت ارو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق
وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويكبدن ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطف ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ خروج سامعینو، تاسو هم نیتو کو انشاءاللہ پښتو او اردو مکس نعت پوي، نو تاسو هم د اورېدلو ول نیتو کو چې ثواب ګټلو لپاره او الله رضا حاصلولو لپاره به انشاءالله په شوق سره نعت شریف ارو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مینه په زړه کې مې چې اور واخلي ستا ورته نوم واخلم ټکور واخلي. وای څوک چې په مینه باندې نه پوهېږي ستاسو په کلي کې د کور واخلي. ستاسو په کلي کې د کور واخلي. لکه کشتۍ چې د طوفان په سمندر ماته شي زما د عمر تندستا په یو نظر ماته شي. داسې نیمګړی ملاقاتو هېڅ پرې پوه نه شوما لکه د چا نه چې روژه په مازدیګر ماته شي. لکه د چا نه چې روژه په مازدیګر ماته شي. واہ واہ سمر خائستہ نبی سلطان دے. واہ واہ خائستہ نبی سلطان دے. واہ واہ نبی سلطان دے. نو سرور زیبا دے سرور زیبا دے سر او مال میں سے قربان دے. واہ واہ سمر خائستہ نبی سلطان دے. واہ واہ سمر خائستہ نبی سلطان دے. خزو چی یوسف ولید گوتکڑے کلام. خزو چی یوسف ولید گوتکڑے کلام. ہم یہ کلید لیو سرور عالم. ہم یہ کلید لیو سرور عالم. نو زڑو نبای پریکڑی زڑونا بائی پریکڑی و محبوب میں تمہرا شان دے. واہ واہ سمرا خائستہ نبی سلطان دے. واہ واہ سمرا خائستہ نبی سلطان دے. اردو والوں کے لیے مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے. مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے. مرحبا کتنا میرا نبی سلطان ہے. میرا گر اولاد جا میرا گر اولاد جا محبوب پر قربان ہے. مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے. مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے. انگلیاں کاٹھی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر. انگلیاں کاٹھی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر. دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر. دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر. ہر پھیر لیتی دل پہ پھیر لیتی دل پہ شریا. یہ میرا ایمان ہے. مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے. مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے. مور بی بی بستن پسے ایوش پگر زیدلا. سبحان اللہ.
مور بی بی بستن پسے ایوش پگر زیدلا پاک رسول موسکے شلو ستن وزالے دلا پاک رسول موسکے شلو ستن وزالے دلا نو پڑک شوا ایورنا شوا پڑک شوا ایورنا شوا بی بی ویلا کا اسمان دے واہ واہ تمہارا خائستہ نبی سلطان دے واہ واہ تمہارا خائستہ نبی سلطان دے میرا گھر اولاد جا محبوب پر قربان ہے مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے تھلیا دیجی میں سردار دا مدینے حغخ کو لائے لوئے دربار دا مدینے پا علاج دا حکیمانو باروغ نشی حغ سوک چیوی بیمار دا مدینے اے مر گیا زمروار کرکندے ورشما کا نصیب میں شدیدار دا مدینے قاتل ہر اندام میں کٹ کا سر میں مکٹ کوا دھام جانان تا دے من لے بیوا دے بشما او دھام جانان تا دے من لے بیوا دے بشما دا اوخ کو ساس کی او زمان دا پختنو ستر گناہ حمزہ دیار من الکانو نا اوبو باسی مونگلے ونیو پدے نیو چھے تاوان دے پکے مونگلے ونیو پدے نیو چھے تاوان دے پکے اور تور دانگو کچا اوے چھے جانان دے پکے واہ واہ تمہارا خائستہ نبی سلطان دے واہ واہ تمہارا خائستہ نبی سلطان دے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچتا ہے، میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ میرے پیچھے پیچھے
اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج شب جمعہ ہے اور دعوت اسلامی کے سنت و برے ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے دنیا بھر میں، اور آج جو ہم حاضر ہیں وہ لکی مروت شہر میں حاضر ہیں، جہاں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمع ہیں۔ آئیے بیان سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رکھیے، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ اب بیان سننے سے پہلے اسلامی بھائی اچھی اچھی نیتیں فرما لیں۔ انشاءاللہ عز و جل نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا دوزانو بیٹھوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب یا اذکر اللہ کہا گیا تو ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیچھے پیچھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اولیاء کرام وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن پر پہاڑ سلامتی بھیجتے ہیں۔ اولیاء کرام سے وحشی جانور مانوس ہو جاتے ہیں۔ اولیاء کرام سے درخت ان کے قرب کی برکتیں پاتے ہیں۔ شیطان اولیاء کرام کے قریب نہیں آتا۔ اولیاء کرام دنیا کے خزانوں کی طرف یہ آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے، اور جن پہاڑوں پر اولیاء کرام کے قدم پڑ جائیں وہ دیگر پہاڑوں پر وہ فخر کرتے ہیں۔ اولیاء کرام جب دنیا سے تشریف لے جائیں تو اہل دنیا ان کی جدائی پر غمگین ہو جاتے ہیں۔ اولیاء کرام جنت کے محلات میں رہیں گے۔ اولیاء کرام جنت کے باغات کی سیر کریں گے۔ اولیاء کرام جنت کے بالا خانوں میں رہیں گے۔ اولیاء کرام جنت کی عمدہ سواریوں پر سوار ہوں گے۔ اولیاء کرام جنت میں اللہ پاک کے کلام کو سنیں گے اور اس کے دیدار سے مشرف بھی ہوں گے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع جو کہ لکی مروت میں ہے، ہم انشاءاللہ عز و جل اولیاء کرام کی برکتوں پر مشتمل ایمان افروز واقعات اور حکایات سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے مشہور ولیہ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کی برکتوں پر مشتمل ایک حکایت سنتے ہیں۔ ماہنامہ فیضان مدینہ، جی ہاں، یہ دعوت اسلامی کا ماہنامہ ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 39 پر ہے کہ حضرت سیدنا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا یہ عابدہ، زاہدہ، نیک، پارسا اور خوف خدا والی خاتون تھیں۔ دن کو روزہ رکھتی اور تلاوت قرآن پاک کیا کرتی۔ آپ کے سامنے جب کبھی جہنم کا تذکرہ آتا تو خوف خدا کے باعث بے ہوش ہو جاتی۔ آپ نے ننگے پاؤں بیت اللہ شریف کا حج کیا۔ کعبہ مشرفہ پہنچتے ہی کعبہ مشرفہ کی ہیبت سے آپ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ آپ خوب عبادت اور ریاضت کرتی۔ نیند کا غلبہ ہوتا تو گھر میں ٹہلنا شروع کر دیتی اور خود سے ارشاد فرماتی، رابعہ یہ بھی کوئی نیند ہے؟ اس کا کیا مزہ، اسے چھوڑو اور قبر میں مزے سے لمبی مدت کے لیے سوتی رہنا۔ آج تو تجھے زیادہ نیند آئی ہے،
لیکن آنے والی رات میں خوب نیند آئے گی. ہمت کرو اور اپنے رب کو راضی کر لو. اس آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 50 برس اسی طرح گزار دیے کہ نہ تو آپ کبھی بستر پر دراز ہوتی اور نہ ہی کبھی تکیے پر سر رکھا، یہاں تک کہ دنیا میں آپ کا انتقال ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے طفیل ہمیں بھی عبادت کرنے کا ذوق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، منقول ہے کہ ایک چور رات کے وقت حضرت سیدنا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر داخل ہوا. اس نے دائیں بائیں ہر طرف پورے گھر میں تلاشی لی، مگر پورے گھر میں ایک لوٹے کے علاوہ کوئی چیز نہ پائی. جب اس نے نکلنے کا ارادہ کیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اگر تم چالاک و ہوشیار چور ہو تو کوئی چیز لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤ گے. اس نے کہا مجھے تو کوئی چیز نہیں ملی. آپ نے فرمایا غریب شخص، اس لوٹے سے وضو کر کے کمرے میں داخل ہو جاؤ اور یہاں 2 رکعت نماز ادا کرو، یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ گے. اس نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے کہنے پر وضو کیا. جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ دعا کی، اے اللہ، اے میرے آقا و مولا، یہ شخص لیکن اس سے نہیں ملا. مولا، اب میں نے اس بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے، اسے اپنے فضل و کرم سے محروم نہ کرنا. جب وہ نماز سے فارغ ہوا اس کو عبادت میں لذت محسوس ہوئی. چنانچہ رات کے آخری حصے تک جب وہ نماز میں مشغول رہا، جب سحری کا وقت ہوا تو آپ نے اسے حالت سجدہ میں اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے پایا کہ جب میرا رب کریم مجھ سے پوچھے گا کہ کیا تجھے حیا نہ آئی، تو میری نافرمانی کرتا رہا، مخلوق سے گناہوں کو چھپاتا رہا، اب گناہوں کی گٹری لے کر میری بارگاہ میں پیش ہوا ہے. جب وہ مجھ پر غضب کرے گا اور اپنی رحمت سے مجھے دور کر دے گا تو اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا، رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس شخص سے پوچھا، اے بھائی رات کیسے گزاری؟ بولا خیریت سے گزاری. عاجزی اور انکساری سے میں نے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں کھڑا رہا، اس نے میرے ٹیڑھے پن کو درست کر دیا، میرا عذر قبول فرما لیا، میرے گناہوں کو بخش دیا اور میرے مطلوب و مقصود تک مجھے پہنچا دیا. پھر وہ شخص چہرے پر حیرانی اور پریشانی کے آثار لیے چلا گیا. حضرت سیدنا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کیا، اے میرے آقا و مولا، یہ تیری بارگاہ میں گٹری، مولا یہ شخص تیری بارگاہ میں ایک گھڑی کھڑا ہوا تو نے اسے قبول کر لیا. میں کب سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں، کیا تو مجھے بھی قبول فرما لے گا؟ اچانک آپ کے دل کے کانوں سے آپ نے یہ آواز سنی، اے رابعہ، ہم نے اسے تیری ہی وجہ سے قبول کیا ہے اور تیری ہی وجہ سے اسے اپنا قرب عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، رہوں مست و بے خود میں تیری بلا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی، میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر الفت میں اپنی فنا یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ اولیاء کرام کے قرب کی کیسی کیسی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ ان کے در پر آنے والا کبھی خالی لوٹایا نہیں جاتا، بلکہ اپنے خالی دامن کو گوہر موراد سے بھر لیتا ہے اور خوب برکتیں پاتا ہے.
حتیٰ کہ اگر کوئی چور بھی ان کی بارگاہ میں آ جائے تو ان کی صحبت نایاب کی نعمت پانے میں کامیاب ہو جائے تو پھر وہ چور چور نہیں رہتا، بلکہ رب کریم اس گناہگار اور اس بد کردار کو بھی ان مقبول بندوں کی نگاہ ولایت، دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی پرتاثیر دعاؤں اور پاکیزہ صحبت کی بدولت اس کے زنگ آلود باطن کو چمکا کر اسے گناہوں پر ندامت، نماز، تقوی، پرہیزگاری، سچی توبہ اور نیکیوں کی توفیق، فکر آخرت جیسی شاندار نعمتوں سے نواز کر سرفراز فرما کر بخشش اور مغفرت کی سند عطا فرماتا ہے۔ لہذا میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ادب کا دامن تھامیں ان اولیاء کرام سے دنیاوی اغراض و مقاصد کی بجائے سلامتی ایمان، رضا الہی کے حصول، زیارت حرمین شریفین، نیکیوں پر استقامت، گناہوں سے نفرت، نعمتوں پر شکر کی توفیق، بے حساب مغفرت کی دعائیں کروائیں کہ اولیاء کرام کا وجود اور ان کی صحبت مخلوق کے لیے باعث رحمت ہے، ان کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے اور ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی مصیبتوں کو دور فرماتا، چھما چھم بارشیں برساتا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی تصنیف فیضان سنت میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بے شک انبیاء کرام علیہ السلام زمین کے اوتاد ہیں۔ جب سلسلہ نبوت ختم ہوا تو اللہ پاک نے امت احمد میں ایک قوم کو ان کا نائب بنایا جنہیں ابدال کہتے ہیں۔ وہ حضرات فقط روزہ اور نماز اور تسبیح و تقدیس میں کثرت کی وجہ سے لوگوں میں افضل نہیں ہوتے، بلکہ اپنے حسن اخلاق، تقوی، نیت کی اچھائی، تمام مسلمانوں سے اپنے سینے کی سلامتی، اللہ کریم کی رضا کے لیے حلم، صبر، دانش مندی، بغیر کمزوری کے عاجزی اور تمام مسلمانوں کی خیرخواہی کی وجہ سے افضل ہوتے ہیں۔ پس وہ انبیاء کے نائب ہیں، وہ ایسی قوم ہے کہ اللہ پاک انہیں اپنی ذات کے لیے منتخب اور اپنے علم اور اپنی رضا کے لیے خاص کر لیا۔ وہ 40 صدیق ہیں جن میں سے 30 رحمان کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے یقین کے مصر ہیں۔ ان کے ذریعے وسیلے سے اہل زمین سے بلائیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں، ان کے ذریعے ہی بارشیں ہوتی ہیں اور رزق دیا جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی اس وقت فوت ہوتا ہے جب اللہ پاک اس کی جانشینی کے لیے کسی کو پروانہ دے چکا ہوتا ہے۔ وہ کسی پر لعنت نہیں بھیجتے، اپنے ماتحتوں کو اذیت نہیں دیتے، ان پر دست درازی یعنی ظلم نہیں کرتے، انہیں حقیر یعنی کمتر نہیں جانتے، خود پر فوقیت برتری رکھنے والوں سے حسد نہیں کرتے، دنیا کے حرص یعنی لالچ نہیں رکھتے، دکھاوے کی خاموشی اختیار نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے اور دکھاوے کے لیے عاجزی نہیں کرتے۔ یہ بات کرنے میں لوگوں سے اچھے اور نفس کے اعتبار سے زیادہ پرہیزگار ہیں۔ سخاوت ان کی فطرت میں شامل ہے۔ اسلاف نے جن نامناسب چیزوں کو چھوڑا، ان سے محفوظ رہنا ان کی صفت یعنی خوبی ہے، اور ان کی یہ خوبی جدا نہیں ہوتی کہ آج یہ خوف کی حالت میں ہوں اور کل غفلت میں پڑے رہیں، بلکہ وہ اپنے حال پر ہمیشہ رہتے ہیں اور اپنے رب کریم کے درمیان ایک خاص تعلق رکھتے ہیں۔ انہیں آندھی والی ہوا اور بے باک گھوڑے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ان کے دل اللہ کریم کی خوشی یعنی رضا اور شوق میں آسمانوں کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ پھر 18ویں پارے کے آیت نمبر 22 کی تلاوت فرمائی، ترجمہ کنز الایمان۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، سنتا ہے اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ عاشق اولیاء اور عاشق غوث و رضا بانی دعوت اسلامی شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں، مجھ کو اللہ سے محبت ہے، یہ اسی کی عطا و رحمت ہے۔ جس کو سرکار سے محبت ہے اس کی بخشش کی یہ ضمانت ہے۔ آل و اصحاب سے محبت ہے اور سب اولیاء سے الفت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
औलिया इकराम दुनियावी मालो मनसब और तलब शोहरत से बेनियाज होते हैं। औलिया इकराम अल्लाह पाक की नेमत हैं। औलिया इकराम अल्लाह करीम की रहमत है। औलिया इकराम ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने के बजाय अब सादगी को तरजीह देते हैं और औलिया इकराम शरीयत की पाबंदी फरमाते हैं। औलिया इकराम बातिन को सुथरा करते हैं। औलिया इकराम अल्लाह पाक के बंदों को अल्लाह पाक से मिला देते हैं और इन्हें भी अल्लाह करीम का प्यारा बना देते हैं। औलिया इकराम की मोहब्बत में बैठने से दुनिया और आखिरत संवर जाती है, ढेरों भलाइयां नसीब होती है। औलिया इकराम सिवाय अल्लाह करीम के किसी से नहीं डरते। औलिया इकराम मुत्तकी और परहेजगार होने के बावजूद जहन्नम के खौफ से लर्जा और तरसा रहते हैं। औलिया इकराम शब रोज इबादत इलाही में मशगूल रहते हैं। औलिया इकराम मखलूक की हाजत रवई करते हैं। औलिया इकराम को अल्लाह पाक की अता से गैब का इल्म हासिल होता है। औलिया इकराम दिलों के अहवाल से बाखबर होते हैं। हत्ता के औलिया इकराम दुनिया के अंदर ही जन्नती महल का हकदार बना देते हैं। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आइए एक मशहूर जबरदस्त अल्लाह के वली हजरत सैयदना बहलौल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह की ईमान अफरोज करामत सुनते हैं और अपने दिल को मोहब्बत औलिया से उजागर करते हैं। खलीफा हारून रशीद की ज़ौजा जुबैदा खातून एक नेक और बुजुर्गान दीन से बेहद अकीदत और मोहब्बत रखने वाली खातून थी। एक मर्तबा ये कनीजों के हमरा कहीं जा रही थी। दौरान सफर एक वादी में उन्होंने देखा कि सुल्तानुल आशिकीन हजरत सैयदना बहलौल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह पत्थर के टुकड़ों को जमा करके कुछ बना रहे। ये अपनी सवारी से उतरी और हजरत सैयदना बहलौल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत बाबरकत में हाजिर होकर अदब से खड़ी हो गई, मगर बहलौल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इनकी तरफ नजर ना फरमाई। जुबैदा खातून ने हिम्मत करके पूछा कि हुजूर क्या बना रहे हैं? फरमाया जन्नत का महल बना रहा हूं। जुबैदा खातून ने दोबारा सवाल किया, क्या जन्नत का महल मेरे हाथ में फरोख्त करेंगे? इरशाद फरमाया जरूर फरोख्त करूंगा, जरूर बेचूंगा। इस पर जुबैदा खातून की रूह झूम उठी। इसी पुर उम्मीद लहजे से फिर सवाल किया, आप इस महल को कितनी कीमत पर बेचेंगे? हजरत बहलौल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े मशहूर वलीउल्लाह हैं। इन्होंने फरमाया 1 दिरहम में महल बेचेंगे। कितनी कीमत पर? 1 दिरहम पर। यह सुनते ही उस नेक जुबैदा खातून ने 1 दिरहम फौरन पेश कर दिया। कीमत अदा हो जाने के बाद हजरत सैयदना बहलौल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक लकड़ी उठाई और इस घरौंदे यानी मिट्टी के छोटे से घर के गिर्द एक लकीर खींचकर इरशाद फरमाया, मैंने जन्नत का ये महल 1 दिरहम के बदले जुबैदा खातून के हाथ बेच दिया। अब ये सुनते ही जुबैदा खातून इस यकीन की खुशी में सरशार हो गई कि जीते जी जन्नत का परवाना मिल गया। चुनाचे ये खुशखबरी पाते ही जुबैदा खातून शाही महल की तरफ रवाना हो गई। रात का पिछला पहर था। अभी आप नमाज तहज्जुद और मुनाजात से फारिग होकर लेटी ही थी कि अचानक हारून रशीद आए और जुबैदा खातून से कहने लगे कि आज जब नमाज तहज्जुद पढ़कर मैं लेटा तो मेरी आंख लग गई। क्या देखता हूं कि मैं एक बाग की सैर कर रहा हूं। मेरे पूछने पर किसी ने बताया कि यह जन्नतुल फिरदौस है। मैंने वहां एक बुलंद दरवाजे पर सब्ज रंग में जुबैदा खातून लिखा हुआ देखा। मैं इस उम्मीद पर इस महल में दाखिल हो गया कि शायद मेरा भी नाम लिखा हो। मैं मीलों दूर निकल गया, मगर मैंने हर जगह आपका नाम लिखा देखा। हारून रशीद ने जुबैदा खातून से इसके मुतालिक पूछा तो जुबैदा खातून ने, जो नेक खातून थी, इन्होंने गुज़िश्ता शाम पेश आने वाला वाकया सुनाया। वो बहलौल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह। हारून रशीद ने कहा कि मुझे भी हजरत सैयदना बहलौल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास ले चलो। चुनाचे जुबैदा खातून इन्हें भी हजरत सैयदना बहलौल दाना रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ले गई।
حضرت سیدنا بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ پہلے کی طرح ایک ویرانے میں مٹی کے گھر بنانے میں مصروف تھے. ہارون رشید حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, ادب سے سلام کیا. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ سے جنتی محل کی قیمت پوچھی. حضرت سیدنا بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, اس کی قیمت تیری پوری سلطنت ہے. اس کی قیمت تیری پوری سلطنت ہے. ہارون رشید نے حیرت سے عرض کیا, حضور جنتی محل کی قیمت اچانک اتنی زیادہ کیسی ہو گئی؟ حالانکہ میری زوجہ کو تو کل آپ نے 1 درہم میں فروخت کر دیا تھا. حضرت سیدنا بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ نے غیبی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, زبیدہ خاتون جنت دیکھ کر نہیں آئی تھی جبکہ تم جنت کا نظارہ کر کے آ رہے ہو. ہارون رشید کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں. عرض کی, حضور سلطنت دے کر قیمت چکانے کے لیے تیار ہوں, بس مجھے جنت کا پروانہ عطا کر دیجئے. حضرت سیدنا بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, میں تیری سلطنت کا کیا کروں؟ سلطنت کے لیے تو میری ٹھوکروں میں بھی جگہ نہیں. جا اپنی سلطانی لے جا اور جنت کا پروانہ بھی رکھ لے. سبحان اللہ. تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں, بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. سبحان اللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے حضرت سیدنا بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام ولایت اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام دیکھا کتنا بلند ہے. اللہ اکبر. آپ چاہتے تو اپنے لیے ڈھیر سارا خزانہ جمع کر لیتے, عیش و عشرت کی زندگی گزارتے, مگر قربان جائیے با اختیار ہونے کے باوجود بھی آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا. اللہ اکبر. البتہ جسے چاہتے اسے رب کریم کی جنت میں موجودہ عالی شان جنتی محل میں سے ایک محل عطا فرما دیا کرتے تھے. بیان کردہ حکایت سبحان اللہ, جب ہارون رشید نے حضرت سیدنا بہلول دانا رحمت اللہ علیہ سے جنتی محل کی قیمت بڑھانے کی وجہ پوچھی تو حضرت سیدنا بہلول دانا رحمت اللہ تعالی اسے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد, جب کہ تم جنت کا نظارہ کرو. اس حکایت سے ایک مدنی پھول یہ بھی ہے کہ ولی اللہ ہونے کے لیے تشہیر, اشتہار, نمایاں جبہ اور دستار اور عقیدت مندوں کی لمبی قطار ہونا ضروری نہیں ہے. جن سے ان کی ولایت کی پہچان ہو اور شہرت ہو, بلکہ عام بندوں میں بھی ولی اللہ ہوتے ہیں, نیک لوگ ہوتے ہیں. چنانچہ ہمیں ہر نیک بندے کا ادب و احترام کرنا چاہیے کہ نہ جانے کون سا بندہ چھپا ہوا ولی اللہ ہو. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اہل جنت گرد آلود چہرے, بکھرے بالوں والے, پھٹے پرانے کپڑوں والے ہیں, جن کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی. یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر بادشاہوں کے پاس جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے, عورتوں کو نکاح کا پیغام دیں تو انکار کر دیا جائے, جب بات کریں تو ان کی بات نہ سنی جائے, ان کی ضروریات ان کے سینوں میں مچل رہی ہوتی ہیں. یہ ایسے جنتی ہیں کہ بروز قیامت ان میں سے ایک کا نور بھی تمام لوگوں کو تقسیم کر دیا جائے تو تمام کو پورا ہو جائے. ایک اور مقام پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بہت سارے پراگندہ بال یعنی بکھرے بالوں والے دروازوں سے نکالے ہوئے اگر اللہ پاک کی قسم کھا لیں تو وہ اسے پوری فرما دیتا ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے اس حصے میں بہت سے پراگندہ یعنی بکھرے بالوں والے دروازوں سے نکالے ہوئے کی شرح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, اس فرمانے علی شان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا داروں کے دروازے پر جاتے ہیں بلکہ وہاں سے نکالے جاتے ہیں. وہ تو رب کے دروازوں کے سوا کہیں جاتے ہی نہیں ہیں, بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کی حقیقت سے دنیا غافل ہے.
اگر وہ کسی کے پاس جاتے تو وہ ان سے ملنا گوارا نہ کرتا. رب نے انہیں دنیا والوں سے ایسا چھپایا ہوا ہے جیسے لال یعنی سرخ رنگ کا ہیرا پہاڑ میں یا موتی سمندر میں، تاکہ لوگ ضائع نہ کر دیں. حدیث پاک کے آخری حصے میں کہ اگر اللہ پاک کی قسم کھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوری فرما دیتا ہے کہ دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ وہ بندہ اللہ کریم کو قسم دے کر کوئی چیز مانگے کہ خدایا تجھے قسم ہے اپنے عزت و جلال کی یہ کر دے، تو رب کریم وہ کر دیتا ہے. یہ ہے بندے کی ضد اپنے رب پر. دوسرے یہ کہ اگر وہ بندہ خدا کے کام پر قسم کھا کر دوسرے لوگوں کو خبر دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دے. مثلا وہ کہہ دے کہ خدا کی قسم تیرے یہاں بیٹا ہوگا، یا رب کی قسم آج بارش ہوگی، تو رب ان کی زبان سچی کرنے کے لیے یہ بھی کر دے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل، اللہ پاک اپنے بندوں کی باتوں کو پورا فرماتا ہے. سبحان اللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان و عظمت کے متعلق اگر ہم چاہتے ہیں کہ مزید معلومات حاصل ہو جائے، ہمیں انفارمیشن حاصل ہو جائے، ہمیں پتہ چلے کہ اولیاء کرام کی شان کیا ہے، سبحان اللہ، تو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی 5 جلدوں پر مشتمل کتاب اللہ والوں کی باتوں کا مطالعہ کرنا بے حد مفید رہے گا. الحمدللہ اس کتاب میں بہت سے اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کے نمایاں واقعات، کرامات، ان کے فرامین، شرعی احکامات کی پاسداری اور ان کے عمدہ اوصاف کو بھی بہت جامع اور خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے. اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خوبی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ حضرات طہارت اور پاکیزگی کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں. طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے غسل کے مسائل پر انتہائی معلوماتی رسالہ بنام غسل کا طریقہ تحریر فرمایا ہے، جس میں غسل کا طریقہ، غسل کے فرائض، خواتین کے لیے 6 احتیاطیں، غسل فرض ہونے کے 5 اسباب، شاور، فوارے یعنی شاور کی احتیاطیں، تیمم کا طریقہ، تیمم کا بیان اور بہت سے اہم مسائل کو اس رسالے میں بیان کیا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ خود بھی اس کتاب کا مطالعہ کریں، اس رسالے کا مطالعہ کریں، دوسروں کو پڑھنے کے لیے موٹیویٹ کریں، انہیں بھی ترغیب دلائیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net سے اس کتاب اور رسالے کو پڑھا بھی جا سکتا ہے، ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کا پرنٹ آؤٹ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کی برکتیں اور ان کی کرامتوں کا باب بہت وسیع ہے. خوش نصیب مسلمان تو اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان حضرات کی برکات اور کرامات حق ہیں، مگر بعض نادان لوگ اولیاء کرام کی برکتوں اور کرامتوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اور شیطان انہیں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے. ایسے لوگ اپنی اس مذموم عادت پر اس وقت تک ڈٹے رہتے ہیں کہ جب تک وہ خود اپنی آنکھوں سے ان کی برکات اور کرامات کا نظارہ نہیں کر لیتے. اس کے باوجود بھی کچھ لوگ شان اولیاء سمجھنے سے محروم رہتے ہیں، اور یوں وہ اپنی انا یعنی نفسانی خواہش کی ضد میں اپنے آپ کو اولیاء کرام کے فیض و برکات سے محروم کر لیتے ہیں. چنانچہ ہمارے بزرگان دین کس قدر دل نشین انداز سے ایسوں کی اصلاح فرماتے تھے. آئیے اس ایمان افروز اس کی جھلک دیکھتے ہیں. حضرت سیدنا جابر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ شہر رحبہ کے اکثر لوگ کرامات اولیاء کا انکار کرتے تھے. ایک دن میں ایک درندے یعنی چیڑ پھاڑنے والے جانور پر سوار ہو کر رحبہ میں داخل ہو گیا اور پوچھا کہاں ہیں وہ لوگ جو اولیاء کرام کی کرامتوں کو چٹلاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اس کے بعد وہ میرے بارے میں بدخویوں سے باز آ گئے. اللہ اکبر. امیر اہل سنت فرماتے ہیں
محفوظ شاہ رکھنا بے ادبوں سے، محفوظ سدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سر زد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رکھیے اولیاء کرام کی برکتوں اور کرامتوں کا بیان تو واضح طور پر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کو خداوند قدوس نے نبوت سے مشرف فرمایا، مگر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، حضرت زکریا علیہ السلام، اور بالکل ضعیف اور کمزور ہو چکے تھے۔ برسوں سے ان کے دل میں فرزند یعنی بیٹے کی تمنا موجزن تھی، موجے مار رہی تھی، اور بار بار انہوں نے گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد نرینہ کے لیے دعا مانگی تھی، مگر اللہ کی بے نیازی، شان بے نیازی، باوجود اس کے اب تک کوئی فرزند نہیں ملا، اولاد نہیں ہوئی تھی۔ جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آتا ہے، تو اس وقت ان کے دل میں خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیفی یعنی بڑھاپے کی ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے، مگر وہ اللہ کریم جو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے محراب میں بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے، وہ قادر ہے، وہ اللہ کریم مجھے بھی بے موسم کا پھل یعنی اولاد عطا فرما دے، اس بات پر قادر ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے محراب مریم میں دعا مانگی، آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے بڑھاپے میں آپ علیہ السلام کو ایک فرزند عطا فرمایا، اور جس کا نام خود اللہ تبارک و تعالی نے یحییٰ رکھا، اور اللہ کریم نے ان کو نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا، اور اس کو سورہ آل عمران میں آیت نمبر 37 تا 41 میں بیان کیا گیا۔ اصحاب کہف یہ نبی نہیں تھے بلکہ بنی اسرائیل کے ولی تھے، ان کی کرامت یہ بیان ہوئی کہ غار میں 309 سال تک سوتے رہے، اتنا لمبا عرصہ غذا کے بغیر، فنا نہیں ہوئے، سوتے رہے، ان کی کرامت ہے۔ چنانچہ 15ویں پارے میں سورہ کہف کی آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالی اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور تم انہیں جاگتا سمجھو اور وہ سوتے ہیں، اور ہم ان کی داہنی بائیں کروٹیں بدلتے ہیں، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے غار کی چوکھٹ پر۔ یہ اس آیت میں اصحاب کہف جو اولیاء ہیں ان کی 3 کرامتیں بیان ہوئی۔ نمبر 1، جاگنے کی طرح اب تک سونا، رب کی طرف سے کروٹیں بدلنا، زمین کا ان کے جسموں کو نہ کھانا، بغیر غذا کے باقی رہنا، اور ان کے کتے کا اب تک لیٹے رہنا، یہ بھی ان کی کرامت ہے، نہ کہ کتے کی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، اولیاء کرام کی کرامات کے تو کیا کہنے، ان کی برکتوں کیا کہنے، یہ عظیم ہستیاں ہیں جن کا کردار ایک شفاف آئینے کی طرح ہوتا ہے، جو مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے ہیں، جن کے دل میں اصلاح امت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بڑا ہوتا ہے، جن کے بیانات، جن کے ارشادات، جن کی تحریروں کی برکتوں سے گناہگار، بدکار اور قرآن و سنت کے جو برکتوں سے محروم لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن و سنت کی راہ پر آ جاتے ہیں، گامزن ہو جاتے ہیں، جبکہ غیر مسلم اسلام کی دولت سے سرفراز ہونے کی سعادت پاتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل آج کے اس پرفتن دور میں 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ وہ عظیم ہستی ہیں جن میں بیان کردہ اولیاء کاملین کی نشانیاں بآسانی دیکھی جا سکتی ہیں۔ آئیے ہم بھی اس عظیم ولی کامل کی برکتوں کا مختصر تذکرہ سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے
لکی مروت کے اسلامی بھائیوں نے فیوز و برکات تو دیکھے ہوں گے. شین باغ میں دعوت اسلامی کا مدنی مرکز دیکھا ہوگا, شین باغ میں اجتماع دیکھا ہوگا. دعوت آج نوجوانوں کے پر داڑھی ہوں گی. لکی مروت میں علم دین کے حصول کے لیے مدرسۃ المدینہ, جامعۃ المدینہ دیکھے ہوں گے. آئیے نہ دیکھیں, آج مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سنتوں اور مستحبات پر عمل پیرا ہو کر نیکی کی دعوت کی ایسی دھومیں مچائیں کہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوانوں کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی اور تائب ہو کر قرآن و سنت کی راہ پر گامزن ہو گئے. جو بے نمازی تھے وہ مسجدوں کے امام بن گئے, نمازی بن گئے, مسجدوں کے امام بن گئے. بد نگاہی کرنے والے نگاہ نیچی رکھنے والی سنت پر عمل کی سعادت پانے لگے. چمکیلے بھڑکیلے لباس پہنے, گلے میں دوپٹہ لٹکا کر تفریح گاہوں کی زینت بننے والیاں بے پردگی سے ایسی تائب ہوئیں کہ مدنی برقع ان کے لباس کا حصہ بن گیا. ماں باپ سے گستاخانہ انداز سے باتیں کرنے والے یہ با ادب بن گئے. جن کی حرکتوں سے کبھی پورا محلہ بیزار تھا وہ سارے علاقے کی آنکھوں کا تارا بن گیا. چوری اور ڈاکے کے عادی دوسروں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے بن گئے. کسی غریب کو دیکھ کر تکبر سے ناک منہ چڑھانے والے عاجزی کے پیکر بن گئے. ہر وقت حسد کی آگ میں جلنے والے دوسروں کو ترقی کی دعائیں دینے لگے. گانے باجے کے شوقین سنتوں برے بیانات اور مدنی مذاکرے کے ذریعے علم دین حاصل کرنے والے بن گئے. اللہ اکبر. فحش کلامی کرنے والے نعت مصطفیٰ پڑھنے والے بن گئے. اس کے مصطفیٰ میں جھومنے جھمانے والے بن گئے. یورپی ممالک کی رنگینیوں کو دیکھنے کے خواب دیکھنے والے کعبۃ اللہ اور گنبد خضرا کی زیارت کے لیے بے قرار رہنے لگے. مال کی محبت میں گرفتار رہنے والے فکر آخرت کی مدنی سوچ کے حامل بن گئے. شراب پینے والے اس کے مصطفیٰ کے جام پینے لگے. فضولیات میں وقت برباد کرنے والے اپنا وقت عبادت الہی میں گزارنے لگے. فحش رسالے اور ڈائجسٹ کے شوقین امیر اہل سنت اور مکتبۃ المدینہ کے کتب و رسائل اور ماہنامہ فیضان مدینہ کا مطالعہ کرنے والے بن گئے. تفریح گاہوں کی تفریح کی خاطر سفر کے عادی افراد عاشقان رسول کے ہمراہ راہ خدا میں مدنی قافلوں کے مسافر بن گئے. سبحان اللہ. کھاؤ پیو اور جان بناؤ کے نعرے کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے والوں نے اس مدنی مقصد کو اپنا لیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ فیضان صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ کثیر غیر مسلموں کو بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ان فیوز و برکات سے حصہ ملا اور انہیں نور اسلام نصیب ہوا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اسی فیضان کو کسی عاشق رسول نے کتنے جامع انداز میں, پیارے انداز میں اشعار کی صورت میں قلم بند کیا ہے. چنانچہ وہ لکھتے ہیں مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری, تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری, سنت کی خوشبوؤں سے زمانہ مہک اٹھا فیضان تیرا عام ہے الیاس قادری, سر پہ امامہ ماتھے پہ سجدوں کا نور ہے جو بھی تیرا غلام ہے الیاس قادری. ہے دعوت اسلامی کی دنیا میں دھوم دھام مقبول تیرا کام ہے الیاس قادری. میرے پیارے اسلام بھائیو, اے کاش کہ ہم بھی امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کے فیوز و برکات سے فیض لینے والے بن جائے, ہمیں بھی حصہ نصیب ہو جائے. کتنی زبردست خدمات آپ کی دین اسلام کے لیے ہے. آپ کی برکت سے دینی معاشرے میں بہت تھوڑے عرصے کے اندر مدنی انقلاب برپا ہوا. آئیے ہم بھی امیر اہل سنت کے فیضان سے اور فیضان اولیاء سے مالا مال عاشقان رسول کی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر 12 مدنی کاموں میں عملی طور پر شامل ہو جائیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم عملی طور پر پریکٹیکلی طور پر دعوت اسلامی کا حصہ بنے, اس کے مدنی کاموں میں شرکت کریں. اور وہ مدنی کام جن کے ذریعے آج مسجد مسجد, محلہ محلہ, گلی گلی, کوچا کوچا, کریا کریا آج درود و سلام کی آوازیں آ رہی ہیں, آج ذکر اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں, آج لکی مروت کے در و دیوار گونج رہے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائی, آپ بھی آئیے, مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی آئیے, یہ فیضان اولیاء حاصل کیجئے, یہ فیضان امیر اہل سنت حاصل کیجئے. آئیے مدنی مذاکروں کا فیضان حاصل کیجئے. الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام ہے. آئیے علم دین حاصل کرنے کے لیے
آپ بھی اس کی برکتیں حاصل کیجئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم عالیہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ یا دنیا میں جہاں ہو، ہر ہفتے کو شب اتوار آپ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، اور مدنی مذاکرہ سننے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اس سے شرعی طور پر احتیاط کا ذہن بنتا ہے۔ مدنی مذاکرے کی برکت سے عاشقان رسول کی صحبت نصیب ہوتی ہے، مدنی مذاکرے کی برکت سے عمل کا جذبہ بڑھتا ہے، مدنی مذاکرے کی برکت سے گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، مدنی مذاکرے کی برکت سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت نصیب ہوتی ہے، مدنی مذاکرے کی برکت سے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے اپڈیٹس ملتی ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی مذاکرے کی برکت سے علم دین میں ترقی کا باعث بنتا ہے۔ مدنی مذاکرہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کی زندگی کے سینکڑوں ہزاروں تجربات کا مدنی تربیت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ مدنی مذاکرے میں دینی معلومات انفارمیشن ملنے کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت بھی ہوتی ہے۔ مدنی مذاکرے کی برکت سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ مختلف ٹاپکس پر آنسر کوئسچن سیشن کرتے ہیں، جس کے تحت علم دین کی صورت میں بیان حاصل جوابات ملتے ہیں۔ علم دین سیکھنے سکھانے کی تو کیا ہی بات ہے۔ ہمارے پیارے آقا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی اللہ پاک کے فرائض کے متعلق 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 کلمات سیکھے، اسے اچھی طرح یاد کر لے، پھر وہ لوگوں کو سکھائے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے نا، آپ بھی آئیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، مدنی مذاکروں کی برکتیں حاصل کیجئے۔ کئی اسلامی بھائی مدنی مذاکرے کی برکت سے اپنے گناہوں بھری زندگی سے توبہ کر چکے۔ آئیے ہم بھی ہاتھوں ہاتھ نیت کریں، انشاءاللہ عز و جل ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ شرکت کریں گے۔ انشاءاللہ لکی مروت والے بھی شرکت کریں گے، انشاءاللہ لکی مروت والے بھی شرکت کریں گے، انشاءاللہ ہمارے پٹھان اسلام میں بھی انشاءاللہ شرکت کریں گے، دنیا بھر کے مدنی چینل کے ناظرین۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے لکی مروت میں پٹھان اسلامی نیت کر رہے ہیں، آپ بھی اگر دنیا میں کہیں بھی ہیں عاشقان رسول کی صحبت پائیے، اور ہفتے والے دن بالخصوص مدنی مذاکرے میں شرکت کیجئے۔ اور صرف یہ ہفتے کو نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ ہر اہم موقع پر امیر اہل سنت مدنی مذاکرے فرماتے ہیں، علم دین کے مدنی پھول لوٹاتے ہیں۔ محرم الحرام میں پہلے 10 دن ان مقدس ایام میں امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ ربیع الاول کے پہلے 12 دنوں میں امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ ربیع الاخر یعنی 11ویں شریف کے مہینے میں پہلے 11 دن آپ مدنی مذاکرے فرماتے ہیں۔ اور سبحان اللہ رمضان شریف میں تو کیا ہی بات ہے، رمضان کی برکت ہے تو کیا کہنے ہیں، روزانہ 2 مدنی مذاکرے فرماتے ہیں۔ ذوالحجۃ الحرام میں پہلے 10 دن 10 مدنی مذاکرے فرماتے ہیں، اور ان مدنی مذاکروں میں اول تا آخر شرکت کر کے دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں برکتیں حاصل کی جاتی ہیں۔ آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی مذاکرے کی ہم بھی بہار سنتے ہیں۔ ویکنڈ پنجاب کے ایک اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پہلے بہت نوجوانوں کی طرح کئی اخلاقی بیماریوں کا، برائیوں کا مجموعہ تھے، مبتلا تھے۔ فلمیں ڈرامے دیکھنا، کھیل کود میں وقت برباد کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ گھر میں مدنی چینل کی برکت سے انہیں مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ مدنی مذاکرے کی برکت سے وہ اسلامی بھائی اپنے پچھلے گناہوں سے تائب ہو کر فرائض و واجبات کے عامل بن گئے، چہرے پر ایک مٹھی داڑھی سجا لی، اپنا مدنی حلیہ اپنا لیا۔ اللہ پاک کے کرم سے ان کے والدین نے بخوشی انہیں وقف مدینہ کر دیا، یعنی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے اللہ پاک کی راہ میں وقف کر دیا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک عام انسان جب تک دنیا میں زندہ رہتا ہے تو اس وقت وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے پر قدرت رکھتا ہے، مگر قربان جائیے اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان و عظمت اس قدر عرفہ و اعلیٰ ہے کہ جب تک یہ حضرات اس دنیا فانی میں اپنی ظاہری حیات سے متصف رہتے ہیں تو نیک و بد سبھی کو فیضیہ فرماتے ہیں اور ہر طرف اپنی برکتیں لٹاتے ہیں۔ پھر جب یہ حضرات اپنے مزار مبارک میں، اپنے مزار فیض الانوار میں آپ تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں بھی ان کی ذات اور ان کے مزار سے برکات کا ظہور ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان کے قرب کی برکت سے عذاب قبر دور کر دیا جاتا ہے۔ آئیے اس ضمن میں ایک ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں اور جھومتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان
رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میاں سراج العارفین حضرت سید ابو الحسن احمد نوری صاحب رحمت اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک جگہ کوئی قبر کھل گئی. بڑی توجہ کے ساتھ سنیے عاشقان رسول. کسی جگہ کوئی قبر کھل گئی تو مردہ نظر آنے لگا. تو لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ گلاب کی 2 شاخیں اس کے جسم سے لپٹی ہوئی ہیں. گلاب کے پھول ریڈ روز 2 پھول اس کے نتنوں پر رکھے ہیں. اس کے عزیزوں نے اس خیال سے کہ یہ پانی کی وجہ سے قبر کھل گئی ہے دوسری جگہ قبر کھود کر اسے اس میں رکھ دیا. اب دیکھا تو اس کے وہ 2 جو پھول تھے اور وہ شاخ تھی وہ شاخ سانپ بن گئی اور جو 2 پھول تھے وہ سانپ کا منہ بن گئے, پھن بن گئے جو اسے نوچ رہے تھے. بڑے حیران ہوئے. کسی صاحب دل سے واقعہ بیان کیا. انہوں نے فرمایا وہاں بھی یہ اژدہے ہی تھے, وہاں بھی یہ اژدہے ہی تھے, مگر اس کی قبر کے قریب اللہ کے ولی کا مزار تھا. یہ اس مزار کی قرب کی برکت تھی کہ وہ عذاب رحمت میں بدل گیا. وہ اژدہے درخت گل کی شکل ہو گئے اور اس کے پھن گلاب کے پھول. اس میت کی خیریت چاہتے تو وہیں لے جا کر دفن کر دو. جب وہیں رکھا, جب انہوں نے قبر میں دوبارہ وہیں رکھا اس میت کو تو وہی درخت گل تھے اور وہی گلاب کے پھول تھے. سبحان اللہ. ملفوظات اعلی حضرت میں یہ واقعہ لکھا ہے. اب میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدری چینل کے ناظرین, کیا ہی اچھا ہو ہم اولیاء کرام کی صحبت اختیار کریں. چلیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, رمضان شریف میں پورے مہینے کے اعتکاف کی دعوت دیتا ہوں. آپ آ جائیے. عالمی کون کون نیت کرتا ہے میرے لکی مربت کے اسلامی بھائی؟ پورے مہینے کا اعتکاف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں امیر اہل سنت کی برکت لیتے ہیں, اولیاء کرام کی صحبتیں حاصل کرتے ہیں, بے شمار برکتیں ہیں. تو پورا رمضان کی نیت کر لیں انشاءاللہ عز و جل. اور اولیاء کرام کا برکت یہ قرب جو ہے یہ بہت باعث برکت ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے, اللہ پاک نے اپنے ایک ولی کامل کا قرب پا لینے والے گناہگار اور بدکار شخص سے عذاب قبر کو دور فرما کر اپنی رحمت سے اس کے عذاب کو رحمت میں تبدیل کر دیا. اگر ہم بھی اولیاء کرام کا قرب پانا چاہتے ہیں, اولیاء کرام کی برکتیں لینا چاہتے ہیں, فیضان اولیاء حاصل کرنا چاہتے ہیں, فیضان انبیاء حاصل کرنا چاہتے ہیں, فیضان صحابہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. دعوت اسلامی کے کم و بیش 104 شعبہ جات ہیں. اللہ اکبر. یہ نیکی کی دعوت کی دھوم مچانے میں مصروف عمل ہے. انہی میں ایک مجلس عشر و اطراف گاؤں ہے جو عشر کے دنوں میں ہفتہ وار دیگر سنتوں برے اجتماعات میں خرچ کرنے کے فضائل بیان کر کے دعوت اسلامی کو عشر دینے اور جمع کرنے کی ترغیب دلاتی ہے. اور اس شعبے کے ذمہ داران عشر کی وصولی کے لیے وقتاً فوقتاً کسانوں سے, ذمہ داروں سے, باغات کے مالکان سے انفرادی کوشش کرتے ہوئے رابطے کرتے ہیں. کسان اجتماع کا انعقاد کرتے ہیں, عشر کے احکام تقسیم کر کے عشر دینے کا ذہن دیا جاتا ہے. بالخصوص ذمہ داروں کو چاہیے کہ عشر کے بارے میں مفید معلومات جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کے رسالے عشر کے احکام اور چندہ کرنے کی شرعی احتیاطوں کا لازمی مطالعہ فرمائیں, اور شریعت کے مطابق اپنی فصلوں سے زکوٰۃ نکالنے کے بارے میں دارالافتاء اہل سنت سے ضرور اپنی تعلق کو بنایا جائے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم آج اولیاء کرام کی برکتوں کا بیان سن رہے ہیں جو کہ لکی مروت میں دعوت اسلامی کا KPK میں اجتماع ہو رہا ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم نے سنا کہ اولیاء کرام کے در پر حاضری دینے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا. اللہ اکبر. اولیاء کرام کے وسیلے سے اہل زمین سے بلائیں ٹلتی اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں. اولیاء کرام کی دعاؤں میں بہت تاثیر ہوتی ہے. اولیاء کرام کی کرامات قرآن مجید میں ثابت ہیں, قرآن مجید سے ثابت ہیں. اولیاء کرام کی برکت سے بارش ہوتی ہے, اولیاء کرام کی برکت سے رزق دیا جاتا ہے, اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے علم غیب حاصل ہوتا ہے, اولیاء کرام کے قرب کی برکت سے عذاب قبر سے نجات ملتی ہے, اولیاء کرام کے بیانات, ارشادات, تحریرات کی برکت سے گناہگار افراد قرآن و سنت کی راہ پر گامزن اور غیر مسلم مشرف با اسلام ہو جاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी चैनल ये भी इल्म दीन हासिल करने का जरिया है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया फरमाते हैं कि मदनी चैनल देखना इबादत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हमारे मुल्क में मदनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन मजलिस बनी हुई है। अगर आप मदनी चैनल से बरकतें हासिल करना चाहते हैं तो अपने इलाके में मदनी चैनल को आम कीजिए, इसके देखिए, आपके घर में मदनी चैनल लगाइए, दूसरों को दावत दीजिए। इंशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरा तो आता ही मदनी चैनल पर है, इससे बरकतें हासिल करेंगे। तो मदनी चैनल के लिए आप कोशिश कीजिए, अपने रिश्तेदारों से पूछिए और लोगों को इसकी भी दावत दीजिए कि मदनी चैनल अपने घर पर आम करें। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाई, अपने बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हुए सुन्नत की फजीलत और चंद सुन्नतें और आदाब बयान करने की सआदत हासिल करता हूं। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने जन्नत निशान है, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सुन्नतें आम करें, दीन का हम काम करें, नेक हो जाएं मुसलमान मदीने वाले। सुभान अल्लाह। आइए, शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत की एक रिसाला है 163 मदनी फूल, उसमें तेल डालने की सुन्नतें और आदाब सुनते हैं। हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अनवर शाफ़ाए महशर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सर अक़दस में अक्सर तेल लगाते और दाढ़ी मुबारक में कंघी करते थे, और अक्सर सर मुबारक पर कपड़ा यानी सरबंद शरीफ रखते थे, यहां तक कि वो कपड़ा तेल से तर हो जाता था। सर और दाढ़ी के बाल साबुन वगैरह से धोने का जिनका मामूल नहीं होता, उनके बालों में अक्सर बदबू हो जाती है। खुद को अगरचे बदबू ना आती हो मगर दूसरों को आती है। मुंह, बालों, बदन, लिबास से बदबू आती हो तो इस हाल में मस्जिद का दाखिला हराम है। दोबारा अर्ज करूं, मुंह, बालों से, बदन से, लिबास से अगर बदबू आती हो, इस सूरत में मस्जिद का दाखिला हराम है कि इससे लोगों को और फरिश्तों को तकलीफ होती है। हां, बदबू छुपी हो, मगर छुपी हुई हो जैसे बगल की बदबू, तो इसमें कोई हरज नहीं। बालों में तेल का बकसरत इस्तेमाल खुसूसन अहले इल्म हजरात के लिए मुफीद है। इससे सर में खुश्की नहीं होती, दिमाग तर और हाफिजा मजबूत होता है। हदीस पाक में है, जो बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर तेल लगाए तो 70 शयातीन शैतान उसके साथ तेल लगाने में शरीक हो जाते हैं। तेल डालने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उल्टे हाथ की हथेली पर थोड़ा तेल डालिए, फिर सीधी आंख की आबरू पर लगाइए, सीधी आंख की अबरू पर लगाइए, फिर उल्टी अबरू पर लगाइए, इसके बाद सीधी आंख की पलक पर, फिर उल्टी पलक पर। अब सर में तेल डालिए और दाढ़ी को भी तेल लगाएं और निचले होंठ और थोड़ी के दरमियान से आगाज कीजिए। सरसों का तेल डालने वाला टोपी या इमामा उतारता है तो बाज औकात बदबू का भक्का निकलता है, लिहाजा जिनसे बन पड़े वो सर में उम्दा खुशबूदार तेल डालें। खुशबूदार तेल बनाने का एक आसान तरीका यह है कि खोपरे के तेल, नारियल का तेल भी कहते हैं, गिरी का तेल भी कहते हैं इसको, कि शीशी में अपने पसंदीदा इत्र के चंद कतरे डालकर हल कर लीजिए, खुशबूदार तेल तैयार है। नमाज जुमा के लिए तेल और खुशबू लगाना मुस्तहब है, और मय्यत की, मरने वाले की, फौतशुदा शख्स की दाढ़ी या सर के बालों में कंघी करना नाजायज और गुनाह है। लोग मय्यत की दाढ़ी मूंड देते हैं, दाढ़ी मय्यत के बाल उतार देते हैं चेहरे के, यह भी नाजायज और गुनाह है। गुनाह मय्यत पर नहीं बल्कि मूंडने वाले और इसका हुक्म देने वाले पर है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, तरह तरह की हजारों सुन्नतें सीखने के लिए मकतबतुल मदीना की 2 कुतुब, बहार शरीयत हिस्सा 16 और 120 सफात पर मुश्तमिल किताब सुन्नत और आदाब, रिसाला 163 मदनी फूल, 101 मदनी फूल, या मकतबतुल मदीना से हदियतन तलब फरमाए, बगौर इसका मुताला फरमाएं
اور سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے ساتھ عاشقان رسول کی صحبت میں مدنی قافلوں میں سفر بھی ہے. تو آپ بھی نیت کر لیجئے انشاءاللہ ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے. 12 ماہ میں ایک بار 1 ماہ کے سفر میں مدنی قافلے میں سفر کریں گے اور زندگی بھر میں یکمشت کم از کم ایک بار 12 ماہ کا سفر کریں گے انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ عاشقان رسول موجود ہیں. انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آج جمعرات ہے اور آنے والے ہفتے یعنی 13 جنوری بعد از نماز عشاء 8:15 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت و نعت سے ہو جائے گا اور وقت مناسب پر امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی مذاکرے کی برکتیں ابھی سنی ہم نے. اس کی صحبت عاشقان رسول کی ملتی ہے، علم دین کے مدنی پھول ملتے ہیں، ذہن میں مدنی انقلاب برپا ہوتا ہے، بہت ساری علم و حکمت کی باتیں ہمیں ملتی ہیں. کب کہاں کیا بولنا ہے یہ سیکھنے کو ملتا ہے. تو آئیے نا، آپ بھی نیت کیجئے، تمام ذمہ داران بھی نیت کریں، عاشقان رسول بھی نیت کریں، مدنی چینل والے بھی نیت کریں. انشاءاللہ عز و جل ہفتے کو نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی ترغیب دلا کر مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے انشاءاللہ عز و جل. ہفتہ وار امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے کے لیے عطا فرماتے ہیں. ایک چھوٹا سا بکلیٹ، چھوٹا سا ایک کتاب ہمیں دیتے ہیں کہ عاشقان رسول مطالعہ کریں، علم حاصل کریں، علم کا ذوق بنے، معلومات آئے، انفارمیشن آئے، ظاہر و باطن ہمارا مزین ہو جائے علم و عمل سے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو مطالعہ کرتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان کو دعاؤں کے ساتھ ساتھ قیمتی مدنی پھولوں سے بھی نوازتے ہیں. سبحان اللہ. اور آنے والے جو ہفتہ ہے اس کے لیے امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے جو رسالہ عطا فرمایا ہے بڑا اہم ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے. ہر رسالہ اہم ہے، لازمی بات ہے. بزرگان دین اولیاء کرام ہمیں اہم چیز ہی دیں گے جو ہمارے لیے ضرورت ہوگی. اس رسالے کا نام ہے مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے. مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے. اب نام سے سمجھ آئیے کتنا اہم ہے. اب کیا ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے؟ بالکل حاجت ہے. اس کو پڑھیے تو صحیح، انشاءاللہ دیکھیے کیسی معلومات ملے گی. اور عاشقان رسول اس رسالے کو لیں، پیشگی حاصل کر لیں، اس کا مطالعہ کر کے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دل کی دعائیں لیں اور مکتبۃ المدینہ سے طلب کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ والے آپ کو 15 روپے ہدیہ پر یہ دیں گے. صرف 15 روپے، صرف 15 روپے ہدیہ پر رسالہ آئے گا. مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے. لیجئے، پڑھیے اور امیر اہل سنت کی دعائیں لیجئے. اگلے ہفتے میں انشاءاللہ اس کو پڑھنا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ جنتی محل کا سودا، یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے. اس رسالے میں کیا ہے آئیے سنیے. جنتی محل کا سودا، اس رسالے میں دنیا ناپائیدار کے بارے میں 17 احادیث مبارکہ. توکل کسے کہتے ہیں؟ کیا دنیا کی محبت گناہوں کی جڑ ہے؟ ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب. دشمن کو دوست بنانے کا نسخہ، عبرتناک واقعہ، 70 دن پرانی لاش. اس کے علاوہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ جنتی محل، اس کا سودا، یہ بڑے سائز میں آپ کو اس سائز میں 12 روپے کا ملے گا. چھوٹا جیبی سائز، پاکٹ سائز 7 روپے میں انشاءاللہ آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں. ان کا 7 زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، جن میں عربی، انگلش، پرتگیز اور گریک لینگویج بھی شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے. سبحان اللہ. ایک اور رسالہ، انبیاء اور اولیاء کو پکارنا کیسا. کتنا معلوماتی ہے، نام سے کیسا پیارا ہے، انفارمیٹیو ہے. اگر آپ لیں گے اس رسالے میں جان سکیں گے کہ اولیاء اور انبیاء کو لفظ یا کہہ کر پکارنا کیسا.
کیا وفات کے بعد بھی مقبولان بارگاہ الہی کو پکار سکتے ہیں؟ صرف 12 روپے ہدیہ پر آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجئے اور بہت زیادہ معلومات آپ کو انشاءاللہ عز و جل ملیں گے انشاءاللہ۔ رسالہ فیضان مزارت اولیاء، سبحان اللہ، بعد وصال کرامات اولیاء، مزار پر چادر چڑھانے اور گنبد بنانے کا بیان، ولایت اور اس کے متعلق امور، ولی کی تعریف اور اولیاء کرام کی اقسام، اس کا ہدیہ ہے صرف 25 روپے۔ اور آج انشاءاللہ عز و جل ہفتہ وار اجتماع کے بعد کے جو مدنی حلقے لگتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان حلقوں میں ماں باپ کی نافرمانی کے موضوع پر مفید معلومات دی جائیں گی، ہمیں سکھایا جائے گا، اور مرغ کی بانگ سن کر پڑھنے کی دعا بھی انشاءاللہ عز و جل یاد کی جائے گی، کروائی بھی جائے گی۔ اختتام پر مدنی انعامات کے رسالے سے اجتماعی فکر مدینہ بھی کروائی جائے گی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی، آئیے ہم بھی دعوت اسلامی کے اجتماع میں اول تا آخر شرکت کرنے کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے اب شب جمعہ کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کے درمیانی شب اس درود پاک کو پابندی سے ایک بار کم از کم پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت برے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیجئے، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیمی الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت احمد ساوی اللہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافعی امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔
حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آپ بھی پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب انشاءاللہ عز و جل ذکر ہوگا. ذکر کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم دعا مانگیں گے. دعا کے بعد صلاۃ و سلام. اس کے بعد اذان عشاء ہوگی. عشاء کی نماز پڑھیں گے. نماز کے بعد انشاءاللہ ملاقات اور پھر مدنی حلقے لگیں گے. اس کے بعد وقفہ آرام ہوگا. انشاءاللہ عز و جل نماز تہجد میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جگایا جاتا ہے. اس کے بعد اذان فجر، تہجد کے بعد اذان فجر، صدائے مدینہ، فجر کے بعد مدنی حلقے ہیں انشاءاللہ عز و جل. اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل مدنی اشراق و چاشت پر انشاءاللہ یہ اس اجتماع کا اختتام ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، انشاءاللہ عز و جل اب ذکر ہوگا. تمام اسلام بھائی ذکر اللہ سے پہلے گنبد خزا کا تصور باندھ کر یا گنبد کا تصور باندھ کر 11 مرتبہ درود و سلام پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ. انشاءاللہ عز و جل میں ذکر ہوگا. تمام اسلام بھائی آنکھوں کو بند کر کے خانہ کعبہ شریف کا تصور باندھ کر ایک آواز ہو کر ذکر کیجیے. حسبی ربی جل اللہ
نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا اللہ 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 إلا الله 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 إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علی محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الله 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 الله
رسول صلی الله اللہ تعالی علیہ وسلم لا إله إلا الله محمد رسول صلی الله اللہ تعالی علیہ وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تمام اسلام بھائی 11 بار درود و سلام پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء المخ للعبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. آئیے اپنے ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے. اسی کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو. اس کے محبوب کی تربیت ہے صحابہ کرام کو کہ دعا مانگو. دعا مانگنا سنت بھی ہے، دعا مانگنا اطاعت الہی بھی ہے، اطاعت رسول بھی ہے. سبحان اللہ، صحابہ کا طریقہ، اولیاء کا طریقہ ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اے مالک و مولا، تیرے بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے بیٹھے ہیں. مولا آج لکی مروت میں دعوت اسلامی کے اس ہفتہ وار اجتماع میں اپنے ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں بلند کر دیا ہے. اے مالک و مولا، ہم شرمندہ ہیں. یا اللہ، جس طرح تو نے حکم دیا تیری عبادت نہیں کر سکے، جس طرح تو نے حکم دیا تیری اطاعت نہیں کر سکے، جس طرح تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا تیری اطاعت کا حکم دیا ہم اس کی پیروی نہیں کر سکے. یا اللہ، ہم شرمندہ ہیں. اے مالک و مولا،
اے مالک و مولا تو ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا، ہمارے شرم کے مارے جھکے ہوئے سروں کی لاج رکھ لے اے مولا، ہمارے گناہ معاف فرما دے یا اللہ، ہماری مغفرت فرما دے یا اللہ، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائے یا اللہ، اے مالک و مولا ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے یا اللہ، تو ہمارا رب ہے اے مالک و مولا، تو پیدا کرنے والا ہے یا اللہ، تو رزق دینے والا ہے، تو نے ہی ماں باپ دیے مولا، تو نے ہمارے سروں پر عزت کے تاج رکھ دیے مولا یا اللہ عز و جل، ہم تیری ہی بارگاہ میں رجوع کر رہے ہیں مولا، تیری بارگاہ میں سچی توبہ کر رہے یا اللہ، اے مالک و مولا تو ہماری مغفرت فرما دے، ہماری کامل مغفرت فرما دے یا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا اے مولا، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ مولا، تو اپنی رحمت کو دیکھ یا اللہ، تیری رحمت بہت بڑی ہے اے مولا، ہمارے گناہ مولا کچھ بھی نہیں ہے، تیری رحمت بہت بڑی ہے مولا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے یا اللہ، جو گناہ سب کے سامنے کیے وہ وہی معاف فرما دے، جو چھپ کے کیے مولا وہ بھی معاف فرما دے یا تجھے تو سب خبر ہے یا اللہ، ہم کیسے ہیں مولا، تیرا کرم ہے کہ گناہوں کے باوجود بھی زمین میں دھنستے نہیں ہیں مولا، یہ تیرا کرم ہے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود ہم پر آگ نہیں برستی مولا، تیرا کرم ہے مولا، تیری رحمت کی امیدوار بن کر بیٹھے ہیں اے مولا، اس یقین کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ جب تجھ سے مانگا جائے تو تو عطا کرتا ہے اے مولا، ہماری جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے یا اللہ، ہماری مغفرت فرما دے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، مولا ہماری مغفرت فرما دے یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا اے مولا، ہمیں بخش دے یا اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے اے مولا، اے مالک و مولا تیری فرما برداری میں جو کوتاہیاں ہوئی تو معاف فرما دے یا اللہ، نمازوں میں جو سستیاں ہوئی مولا تو معاف کر دے، ہمیں آئندہ 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ماں باپ کی اطاعت میں فرما برداری میں جو کوتاہیاں ہوئی مولا معاف فرما دے، آئندہ کے لیے ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنا دے یا اللہ، جھوٹ غیبت چغلی بغض حسد تکبر ریاکاری میں جب مبتلا ہوئے مولا، جہاں جہاں مبتلا ہوئے مولا تو ہمیں معاف فرما دے مولا، تو ہمیں معاف فرما دے اے مولا، ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنا دے یا اللہ عز و جل، با کردار بنا دے مولا، ہمارا کردار ستھرا ہو جائے اے مالک و مولا، ہم نیک بن جائے، ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائے مولا، اے مالک و مولا تجھے راضی کرنے والے بن جائے یا اللہ، تیرے محبوب کی سنتوں پہ عمل کرنے والے بن جائے یا اللہ، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے، اپنی محبت میں گھما دے یا اللہ، تیرے محبوب کے عاشق بن جائے، تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت مولا ہمارے سینوں میں ہمارے دلوں میں اتر جائے، ان کی محبت میں گم ہو کر مولا ان کی سنتوں پہ عمل کرے، ان کی سنتوں کو پھیلائے، ان کی سنتوں کو سیکھے مولا، دنیا بھر میں تیرے محبوب کی سنت عام ہو جائے یا اللہ عز و جل، اے مولا، اے مالک و مولا، جو آج اس اجتماع میں لکی مروت میں موجود ہے مولا، ان سب مسلمانوں کی مغفرت فرما یا اللہ، جو مدنی چینل پر موجود ہیں یا عاشقان رسول یہاں موجود ہیں مولا، جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما یا اللہ، جو مقروض ہے قرضوں کے بوجھ سے نجات دے دے یا اللہ، جن کے ماں باپ بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، جن کے گھروں میں تنگ دستی ہے مولا تنگ دستیاں دور ہو جائے، جن عاشقان رسول کے گھروں میں جھگڑے ہیں مولا ختم ہو جائے، گھر امن کے گہوارے بن جائے یا اللہ، اے مالک و مولا، جو نیک اولاد کے طلبگار ہیں مولا ان کو نیک اولاد عطا فرما دے، جو مولا نافرمان اولاد سے بیزار ہے مولا ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، عالم دین بنا دے، حافظ قرآن بنا دے
اے مولا تیرا فرما بردار بنا دے، مولا تجھے راضی کرنے والے کام کرے، اے مولا تیری نافرمانی کبھی نہ کرے، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، یا اللہ عز و جل اے مالک و مولا دعوت اسلامی کا بول بالا فرما، یا اللہ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ آگا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر دراز فرما، یا اللہ عز و جل اے مولا ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، اسے اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما دے، یا اللہ عز و جل بہت سارے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، یا اللہ دنیا میں طرح طرح کے واقعات پیش آتے ہیں مولا، کبھی کسی بچے کو قتل کر دیا جاتا ہے، کبھی کسی بڑے کو قتل کر دیا جاتا ہے مولا، درندگی کے واقعات پیش آتے ہیں مولا، اے مولا اس امت محمدیہ پر رحم فرما دے، یا اللہ اے مالک و مولا مسلمانوں کو نیک کر دے، یا اللہ ایک دوسرے کے لیے امن والا بنا دے، خیر والا بنا دے، ایک دوسرے پر رحم کرنے والا بنا دے، نرمی کرنے والا بنا، یا اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب علیکہ، صلوات علیکہ، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں ان کو شاہ جلد تم بلانا مدنی مدینے والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت
استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یا اللہ لکی مروت کے باشندے بارش مانگ رہے ہیں، یا اللہ باران رحمت نازل فرما. یا اللہ ہمیں نفع بخش بارش عطا فرما، نفع دینے والی بارش عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تیری رحمتوں کا دریا سریعان چل رہا ہے، تیری رحمتوں